السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم 2 ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے اندر فیصلہ کریں گے کہ ایران کے اوپر جو اٹیک ہے یا حملہ ہے وہ کیسے کرنا ہے، یعنی کہ امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیسے کرنا ہے۔ بیسیکلی جو مجھے لگ رہا ہے اب جو امریکہ ہے وہ ایران میں جو زمینی فوج ہے وہ اتارنا چاہتا ہے۔ مین مقصد جو ہے ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو نشانہ بنانا ہے۔ زیر زمین جو انہوں نے تہخانے بنا رکھے ہیں، زیر زمین جو پہاڑیوں کے اندر انہوں نے اپنا جو جوہری پروگرام ہے اس کو چھپا رکھا ہے، جو مواد ہے اس کو چھپا رکھا ہے، اس کو ختم کرنا، اس کو نشانہ بنانا مین مقصد ہے۔ اس کے لیے جو ایئر اسٹرائکس کے ذریعے وہ اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ان کو زمینی جو فوج ہے وہ اتارنی پڑے گی۔ اب زمینی فوج اتارنے کے لیے ان کے پاس 3 آپشنز ہیں۔ ایک عراق کے سے جائیں، دوسرا افغانستان ہے جو کہ افغانستان کبھی بھی اپنی سرزمین جو ہے وہ یوز نہیں ہونے دے گا ایران کے خلاف، ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرا جو ہے جو تھوڑا سا ایزی لگ رہا ہے وہ پاکستان ہے، کہ پاکستان کے تھرو وہ جو ہے وہ جیسے افغانستان کے اندر اٹیک کیا تو پاکستان نے اپنے ہوائی اڈے دیے تھے، پھر وہاں سے وہ چیزیں سپلائی چین اسلحے کا آنا جانا وہ چیزیں آپ کو پتہ ہے، ساری ہسٹری آپ کو پتہ ہے ہو رہے، تو اسی طرز کے اوپر امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو اور ہمیں اڈے دے، ہمیں زمینی جو اپروچ ہے ایران کے لیے وہ دے۔ تو جو اب جو موجودہ حکومت ہے، سول حکومت جو ہے اس کو تو سائڈ پہ کر دیں۔ جو عاصم منیر صاحب ہیں، جو آرمی کی گورنمنٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اب جو بال ہے ان کے کورٹ میں، کیا وہ ایبسولوٹلی یس کریں گے امریکہ کے اس حکم پہ، یا جو اندرون خانہ جو چیزیں چل رہی ہیں کہ امریکہ کا ساتھ دے پاکستان، یا ایبسولوٹلی نوٹ کریں گے؟ کیونکہ میرے خیال میں عمران خان پاکستان کی ہسٹری میں 74 سال ہسٹری میں عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں یا ایبسولوٹلی نوٹ کہا ہے۔ بہت مشکل ہو گیا ہے کسی بھی حکمران کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا یا دوبارہ امریکہ کو ایبسولوٹلی یس کہنا۔ تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو پاکستان چائنا کی جو دوستی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، سی پہ خطرے میں پڑ جائے گا، جو ہمیں چائنا کی لاجسٹکلی ٹیکنالوجیکلی ہر لحاظ سے جو مدد ہمیں حاصل ہے وہ ہم کھو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی جو ایران ہے تو وہ ڈٹا ہوا ہے، اپنے جو موقف ہے اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے فی الحال۔ لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ رجیم چینج کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو امریکہ چاہتا ہے کہ ہم رجیم چینج کریں۔ رجیم چینج کرنے کے لیے، حکومت چینج کرنے کے لیے ان کا جو سپریم لیڈر ہیں ان کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اب ان کو نشانہ بنانے کے لیے زمینی کارروائی کرنی پڑے گی، انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی پڑے گی، رستہ دینا پڑے گا، وہ جو ٹوٹل ہے وہ پاکستان ہی کر سکتا ہے۔ تو ان کو نشانہ بنا کے رجیم چینج جو ہوگی وہ آسان ہو جائے گی۔ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں وہ رستے سے خدا نہ خواستہ ہٹ جاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، تو پھر ایران کے اندر جو رجیم چینج ہے وہ کسی حد تک آسان ہو جائے گی امریکہ کے لیے۔ تو یہ ٹوٹل ایک روڈ میپ ہے میرے خیال میں۔ جو عاصم منیر صاحب کی اور جو ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے وہ ٹوٹل 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی تھا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں ایران کے معاملے میں، ہمیں ہوائی اڈے دیں۔ کوئی عمران خان یا کوئی وہ اندرونی سیاست یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو وقت ہے اس میں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستانی حکومت ہے، اس پر اگر پریشر آتا ہے امریکہ کی طرف سے، زیادہ دور نہیں، ہفتے 2 ہفتے بعد یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ کس سائڈ پر کھڑی ہوتی ہے۔